اس کو سمجھنا چاہیے کہ دعوت کیوں دی جاتی ہے اور داعی کو دعوت کا کیا فائدہ ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا یہ دین کے قائم رہنے کا اصل ذریعہ ہے، کیونکہ جب امت یہ دو کام چھوڑ دے گی، تو امت وحی کی برکات سے اور دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جائے گی۔ کہ جب یہ امت دو کام چھوڑ دے گی، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، تو وحی کی برکات اور دعاؤں کی قبولیت سے امت محروم ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں کام ایسے بنیادی اور لازمی ہیں کہ جن کے بغیر امت اعمال صالحہ اور عبادات مقبولہ کر کے بھی خسارے سے بچ نہیں سکتی۔ یہ بھی اللہ ہی نے فرمایا ہے کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچنے کے اسباب 4 بتلائے ہیں، 2 نہیں، ایمان اور اعمال صالحہ نہیں صرف، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ دونوں بھی ایمان اعمال صالحہ کی طرح نجات کی شرائط میں سے ہیں۔ یہ نجات کی شرط پوری کرو، نجات کی شرائط پوری کرو تو نجات ہوگی، نجات کی شرائط پوری کرو تو نجات ہوگی۔ نجات کی شرائط میں صرف 2 چیزیں نہیں ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ، بلکہ دعوت اللہ شرط ہے نجات کے لیے، دعوت اللہ شرط ہے نجات کے لیے۔ وہ دعوت کیا ہے؟ وہ دعوت یہ ہے کہ بھلائی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور صحابہ کرام کی سیرت پر لایا جائے، آپ کی سنت پر اور آپ کے صحابہ کی سیرت پر لایا جائے۔ یہ بات بہت جاگ کر بہت توجہ سننی پڑے گی، کیونکہ جب یہ دونوں کام، بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، جب یہ دونوں فریضے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے صحابہ کی سیرت سے ہٹ جائیں گے تو ان سے فساد ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی۔ ان سے فساد ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی، کہ اس عمل سے فساد ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی۔ جب یہ دونوں کام نبوت کے طریقے سے اور صحابہ کی سیرت سے ہٹ جائیں گے تو ان دونوں کاموں سے فساد ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی۔ ان دونوں کاموں کے ذریعے جتنی بھی خیر آنی ہے باعتبار تربیت کے، اور جتنی بھی خیر آنی ہے امت میں باعتبار دین کے، ان سب کے آنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ان دونوں کاموں کو صحابہ کرام کی سیرت اور آپ کی سنت کے مطابق اس کو ادا کیا جائے۔ تو غور سے بات سننا، جس طرح نماز کی کا ایک تصور ہے، اسے آدمی سمجھتا ہے جس طرح چاہو ادا کر لو، جس طرح چاہو ادا کر لو، کہ بگڑی ہوئی نماز سے جس طرح دین میں کمال نہیں پیدا ہوتا، اس طرح اگر بھلائی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے کو اپنی مرضی سے اور اپنی چاہت سے کیا تو یہ اتنا ہی فساد پیدا کرے گی جس طرح بگڑی ہوئی نماز زندگی کے تمام شعبوں کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، یہ بات ذہن میں رہے پورے بیان کے دوران۔ تو میں عرض کروں گا کہ کس طریقے اصلاح سے فساد ہوتا ہے اور کس طریقے اصلاح سے تربیت ہوتی ہے۔ دیکھو خود جا کے بات سننا،
سونا مت یا مٹ کر. لوگ مطلق بھلائی کا حکم کرنے کو اور برائی سے روکنے کو دعوت سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جس طرح نماز کا طریقہ متعین ہے، اس میں فرق کا آنا ساری زندگی کے تمام شعبوں کے اندر فرق لائے گا. اسی طرح ان دو فریضوں کا اپنے طریقے سے ہٹنا یہ دنیا میں فساد پیدا کرے گا، اصلاح نہیں کرے گا. اس لیے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ بھلائی کا حکم کرنے والا، برائی سے روکنے والا سب سے پہلے اس بات سے اور اس عمل سے اپنی اصلاح کا ارادہ کرے. ارادہ کرے اپنی اصلاح کا، اپنی اصلاح کا ارادہ کرے. کیونکہ اصل میں دعوت داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے. بے فائدہ تو دعوت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے مقدر میں ایمان لانا نہیں ہے. ان کے حق میں دعوت بے فائدہ ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، فرمایا ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ نہیں فرمایا سواء علیکا کہ لوگوں کی بات نہ ماننا آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ آپ کے لیے تو دعوت مفید ہے ہر حال میں. کیونکہ ایسے انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے جن کو ان کی قوم میں سے کسی نے ساتھ نہیں دیا. ان نبیوں کا بھی ہے اللہ کے یہاں وہی درجہ ہے جو درجہ ان انبیاء کا ہے جن کے ساتھ بڑی امت رہی ہے، جن کے ساتھ بڑی امت ہے. جو درجہ ان نبیوں کا ہے وہی درجہ ان انبیاء کا بھی ہے جنہوں نے کوشش محنت پوری کی لیکن ان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا. تو پہلی بات یہ ہے کہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، سب سے پہلے تو جاننا چاہیے کہ اس کی غرض کیا ہے. کہ اس کی غرض اپنے اندر معروفات کی رغبت پیدا کرنا، اپنے اندر منکرات کی نفرت پیدا کرنا، یہ دعوت کا مقصد ہے اصل. کہ اپنے اندر بھلائی اور معروفات کی رغبت پیدا کرو، دوسروں کو معروفات کا حکم کرو، اپنے اندر سے منکرات کو نکالنے کے لیے دوسروں کو منکر سے روکو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے بجائے دوسروں کی اصلاح کی نیت کرنے کے اپنی اصلاح کی نیت کرو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں ہے کہ میں جس معروف کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا اس سے دوسروں کو آمادہ کرتا تھا، اور جس منکر کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتا تھا اس سے دوسروں کو روکتا تھا. اصل بات پہلی بات یہ ہے کہ یہ دونوں کام اس کے لیے اپنی ذات کے لیے. اس لیے کہ جو لوگ اس کام کو دوسروں کی اصلاح کی غرض سے کرتے ہیں، جو لوگ اس کام کو دوسروں کی اصلاح کی غرض سے کرتے ہیں، ان کا غم، ان کی الجھن کبھی ختم نہیں ہوتی. اور ایسا کرنے والے اپنے عیوب سے اور اپنے گناہوں سے اور اپنی خطاؤں سے غافل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر فکر اس کا ہوتا ہے کہ فلاں ایسا کیوں کر رہے، لوگ ایسا کیوں کر رہے. جس کی نظر دوسروں کی اصلاح پر ہوگی وہ اپنے عیوب سے غافل رہے گا، اپنے عیوب سے غافل رہے گا. یہاں تک پہنچ جائے گا یہ کہ اس کو اپنے کبائر کے مقابلے میں دوسروں کے صغائر بڑے معلوم ہوں گے. اپنے کبائر کے مقابلے میں، کہ اپنے بڑے گناہوں کے مقابلے میں دوسروں کے چھوٹے گناہ اس کو بڑے معلوم ہوں گے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا دیا. وہ اپنی ذات کو بھلا دے گا، کیونکہ دوسروں کی اصلاح کی غرض اس کو اپنی ذات سے غافل کر دے گی، ذات سے اس کو غافل کر دے گی. یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں
یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو دوسروں کے عیوب کو دیکھے گا، دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگے گا، اس کا غم کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کا غم کبھی ختم نہیں ہوگا جی. کہ جب تمہاری نظر کسی کے عیب پر پڑے تو اس کو پہلے تم اپنے اندر تلاش کرنا، اس کو پہلے اپنے اندر تلاش کرنا، تو تمہارا جذبہ دوسروں کی اصلاح سے ہٹ کر اپنی اصلاح کی طرف جائے گا. تمہارے اندر فکر اپنی اصلاح کا ہوگا کہ جو عیب نظر آئے اسے اپنے اندر تلاش کرو، اس کو اپنے اندر تلاش کرو. ورنہ سب سے پہلی بیماری پیدا ہوگی، جو دوسرے کے عیب کو دیکھے گا اس کے اندر عجب پیدا ہوگا، اس کے اندر عجب پیدا ہوگا. عجب کا مطلب یہ ہے کہ میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں. جی اس لیے میں نے چند باتیں ضروری عرض کی ہیں کہ اس کام کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے، اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ دعوت اس لیے دو تاکہ معروفات کی رغبت میں اندر پیدا ہو، منکر سے اس لیے روکو کہ اپنے اندر منکرات کی نفرت پیدا ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کام بہت بڑا کام ہے، لیکن لوگ اس کے آداب، اس کے اصول جانتے نہیں ہیں. لوگ اس کے آداب اور اصول نہیں جانتے کہ اس کے آداب اور اصول کیا ہیں. کہ جب بھلائی کا حکم کرو تو یہ کہیں کہ اپنی معروفات پر نظر مت رکھو، ورنہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ کر دعوت دے گا، دوسروں سے بہتر سمجھ کر دعوت دے گا. اور جب کسی کے منکر کو دیکھو تو اس منکر کرنے والے کو اپنے سے ذلیل مت سمجھو، بلکہ منکر کرنے والوں کو اپنے سے بہتر سمجھو، اپنے سے بہتر سمجھو. کہ منکر کرنے والے کو اپنے سے بہتر سمجھو. اس کی وجہ ہے کہ یہ گناہ کرنے والا تو توبہ کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جائے گا، اور میں گناہگار کو ذلیل سمجھ کر اللہ سے دور ہو جاؤں گا. گناہگار کو ذلیل سمجھ کر اللہ سے دور ہو جاؤں گا، اور یہ گناہ کرنے والا توبہ کر کے اللہ سے قریب ہو جائے گا. اور اسے نہیں معلوم کہ اس گناہ کرنے والے نے اللہ سے کیسی توبہ کی ہے. ایک عورت کو رجم کیا گیا پتھر مار کر زنا کرنے کی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو ساری مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے، اس کی توبہ کو ساری مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جاتی. جی ہاں، ایک عورت کی توبہ، اس کی توبہ کو اگر سب پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت کے لیے سب کے حصے میں اتنی توبہ آگے جس سے سب کی مغفرت ہو جائے. ایک عورت کی توبہ لو، جس کی توبہ سب کے لیے کافی ہو، اس کی توبہ اس کے اپنی ذات کے لیے کیسی ہوگی؟ میری بات بہت ضروری بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ جو لوگ دوسروں کی اصلاح کا ارادہ کر لیتے ہیں وہ کسی کی توبہ کو قبول بھی نہیں کرتے، کسی کی توبہ کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ارادہ اصلاح کا نہیں ہوتا. ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا ارادہ فساد کا ہوتا ہے، ان کا ارادہ فساد کا ہوتا ہے. جی ہاں، وہ کسی کی توبہ کو، کسی کے عذر کو قبول نہیں کرتے. ہاں، وہ کسی کی توبہ کو قبول نہیں کرتے.
کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے، الفاظ یہ ہیں کہ جو آدمی دوسرے کی عیب کو کی تلاش میں لگ جاتا ہے اس کے ذریعے دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے، اصلاح نہیں ہوتی ایسے لوگوں سے۔ حدیث کے الفاظ ہیں انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتهم، کہ اگر تو نے اگرچہ اصلاح کے ذریعے سے، اگر کوئی کسی کی ٹوہ میں لگ جائے کس لیے؟ اصلاح کے لیے، اگر کوئی کسی کی ٹوہ میں لگے اصلاح کے لیے، اگرچہ اس کا ارادہ اصلاح کرنے کا ہو، تب بھی یہ لوگوں میں فساد پیدا کرے گا۔ انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتهم، کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی اصلاح کرنے کے لیے اس کے گناہ کو چھپ کر دیکھے، اس کے گناہ کو چھپ کر دیکھے، تب بھی ایسے آدمی کو بھی مفسد کہا ہے، ایسے آدمی کو بھی کیا کہا؟ مفسد۔ جی ہاں، کہ ایسے لوگوں سے دنیا میں اصلاح، اور ایسے لوگوں سے دنیا میں جو ہے اصلاح کا ماحول نہیں بنے گا۔